دیکھو یہ جو دینی بیانات ہوتے ہیں نا، خاص طور پہ جن میں قرآن کی تفسیر ہوتی ہے، اس کو ہلکا نہیں لیا کرو. اس کا مضمون بہت اہم ہوتا ہے. اس میں آپ کو آپ کی پیدائش کا مقصد بتایا جا رہا ہوتا ہے اور آپ کو آپ کے مقصد پہ لانے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے. اس سے بڑا دنیا میں کوئی کام ہو نہیں سکتا. آپ یونیورسٹی میں پروفیسر صاحب کا لیکچر فزکس پہ آپ توجہ سے نہ سنیں، وہ بھی غلط ہے، لیکن اتنا غلط نہیں ہے کیونکہ فزکس آپ کی پیدائش کا مقصد نہیں ہے. کیمسٹری کے لیکچر آپ کی پیدائش کا مقصد نہیں ہے. ضرورت ہے، سنیں ضرور، لیکن آپ کو جس کام کے لیے بنایا گیا اور جو آپ کو ہدف دے کے دنیا میں بھیجا گیا، وہ کون بتاتا ہے؟ قرآن. تو جب قرآن کو ڈیفائن کیا جا رہا ہو نا، اس کو بہت توجہ سے سنا کریں، کیونکہ اس سے اہم بات دنیا میں کوئی ہو ہی نہیں سکتی. تبھی نبی نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. تو قرآن سیکھنے میں الفاظ بھی ہیں اور اس کی تفسیر بھی ہے. اور تفسیر کے دو طریقے ہیں. ایک طریقہ تو وہ ہے کہ آپ قرآن کی آیت کا ترجمہ کریں اور اس کا شان نزول بیان کریں اور اس کے احکامات بیان کریں، یہ بھی ایک طریقہ ہے. اس طریقے پر بھی بہت سارے علماء کام کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں. میں خود بھی اس طریقے پر کام کرتا ہوں. اگر اس طریقے پر آپ نے میرا درس سننا ہے تو آذان ویب ٹی وی پہ میرے درس ریکارڈ ہو رہے ہیں. اس میں پوری گرامر ہے. آذان ویب ٹی وی جو عدیل عارف صاحب کا چینل ہے نا، اس میں تقریباً 100 سے زیادہ ایپیسوڈ میرے تیار ہو چکے ہیں، 45 منٹ کے، 100 سے زیادہ. اس میں پورا 30واں پارہ ہم نے کور کیا ہے. سمجھ رہے؟ پہلا پارہ ہو چکا ہے، دوسرا ختم ہو چکا، تیسرا شروع ہو چکا ہے. قرآن کی تدوین کیسے ہوئی، اس پہ بھی اس میں کئی لیکچر ہیں کہ قرآن جمع کیسے کیا گیا. یعنی قرآن سے متعلق تقریباً پوری ضروری معلومات ان لیکچرز میں الحمدللہ ان کی ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اور ویڈیو کوالٹی بھی بہت خاندانی قسم کی کوالٹی ہے. تو وہ آپ جو لوگ قرآن سننا چاہتے ہیں، نہیں سمجھنا چاہتے ہیں لفظی طور پر، اچھا اس میں گرامر کی بھی کلاسز ہیں. اتنی موٹی موٹی گرامر کہ جس سے آپ کو قرآن سمجھ میں آ جائے، اس گرامر کی بھی کلاسز ہیں. تو ہر لحاظ سے ہم نے کوشش کی ہے کہ ایک ایسا ویڈیو ریکارڈنگ کا سیٹ اپ آ جائے کہ وہ کوئی بھی قرآن کو اگر سمجھنا چاہے تو بھرپور طریقے سے سمجھ سکے. سمجھ رہے؟ اس میں میں بہت محنت کر رہا ہوں. دیگر علماء نے بھی کام کیا ہے، لیکن جو باقی ہمیں اردو زبان میں ویڈیو ریکارڈنگ کا جو کام ملتا ہے وہ ہر لحاظ سے جامع نہیں ہے. اس میں کچھ نہ کچھ جیسے گرامر کا نہیں ملے گا آپ کو اس میں. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے قرآن کو ڈیفائن کرنے کا. اور ایک یہ طریقہ ہے جو میں اس اسٹائل میں بات کر رہا ہوں. سمجھ رہے؟ اس میں آیت کا لفظی ترجمہ نہیں کرتا، اس کی گرامر نہیں بتاتا. اس آیت کا جو روح ہے، اس روح کو دل میں اتارنے کے لیے 1 گھنٹہ بات ہوتی ہے. اس پہ واقعات بھی آتے ہیں، قصے کہانیاں بھی آتے ہیں، چٹکلے بھی آ جاتے ہیں. تو لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ درس قرآن ہو رہا ہے، یہ چٹکلے ہو رہے ہیں، یہ واقعات ہو رہے ہیں. نہیں آ رہی بات؟ تو بھائی ہے وہی بات، مگر ہر آدمی کا مزاج اور ذوق مختلف ہوتا ہے. وہ جو اسٹائل ہے آذان ٹی وی پہ جو ہے وہ ہر ایک کو سمجھ میں نہیں آتا. اس کے لیے تھوڑا سا علمی ذوق ہو، ٹائم نکالے، انسان سیکھنے کی کوشش کرے، دماغ لگتا ہے. اور یہ والا جو یہ طریقہ ہے، اس سے کیا ہوتا ہے کہ قرآن کا جو میسج ہے وہ ہم اپنے الفاظ میں، آسان زبان میں، اپنے محاوروں میں کوشش کرتے ہیں کہ پبلک کے دماغ میں، اپنے بھی دل میں اتار دیں اور عوام کے دماغ میں بھی اتار دیں. سمجھ رہے ہو بات کو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو کسی بھی طرح سے قرآن کو ڈیفائن کیا جائے تو حدیث میں آتا ہے کہ سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. چاہے سیکھنے کا طریقہ کوئی بھی ہو، مقصد قرآن ہو. تو کیوں نبی نے فرمایا سب سے بہتر ہے؟ اس لیے کہ یہ کام دنیا میں سب سے بہتر ہے، کیونکہ اس کے لیے اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، پیدا کیا ہے. ایک اور چھوٹی سی بات کر کے آگے چلتا ہوں. بعض لوگ یہ بھی الزام لگاتے ہیں علماء پر کہ یہ غیر مسلموں میں محنت نہیں کرتے، یہ صرف مسلمانوں ہی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. پھر جناب ڈاکٹر ذاکر نائک کے حوالے دیے جاتے ہیں کہ وہ دیکھو مولوی نہیں ہے لیکن غیر مسلموں میں کتنا کام کر رہے ہیں. تو یاد رکھو یہ جو مقابلے بازی کی فضا ہے نا، یہ صحت کے لیے
نقصان دہ. کوئی بھی اچھا کام کر رہا ہو آپ اس کو اپریشیٹ کریں. کوئی دوسرا اگر وہ والا کام نہیں کر رہا تو طنز نہ کریں. وہی کہیں کہ چلو یہ والا کام وہ نہیں کر رہے یہ کر رہا ہے, تو بھائی آپ بھی اچھا کر رہے ہیں وہ بھی اچھا کر رہے ہیں. یہ جو تنزیہ ذہن ہے نا, یہ بھی فیس بک پہ تو بے لاکھ تبصرہ ہوتا ہے نا, تو لوگ اس طرح کے تبصرے کرتے ہیں, نہیں وہ مسلمانوں کے پیچھے پڑے ہیں, غیر مسلموں میں تو کر نہیں رہے. تو بھائی اچھا ہوا اللہ نے ایک فرض کفایہ ادا کروا دیا, غیر مسلموں بھی انہوں نے شروع کر دیا. اور یہ بھی جب ہے جب وہی کر رہے ہوں, ان کے علاوہ کوئی اور نہ کر رہا ہو. ایسا نہیں ہے. جناب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب بھی ماشاءاللہ بہت کام کر رہے ہیں, لیکن ان کے علاوہ بھی بہت سارے علماء ہیں جو صرف غیر مسلموں میں کام کر رہے ہیں. ہندوستان میں بھی ایسے علماء تحریکیں ہیں باقاعدہ, اور ہزاروں لاکھوں غیر مسلموں کو مسلمان کر چکے ہیں, لیکن ان کا کام میڈیا پر نہیں ہے, تو اس لیے ان کی شہرت نہیں ہوئی. تو کسی کی نفی نہیں ہے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے, جو بھی کر رہا ہے اچھا کام کر رہا ہے. لیکن ہماری پبلک کی یہ عادت ہوتی ہے کہ مجھے اس پر ایک چٹکلا یاد آتا ہے کہ لوگوں کی جو عادت ہے نا وہ طنز کرنے کی ہے. چٹکلا یہ ہے کہ ایک آدمی رات کو تہجد میں اٹھ کے دعا مانگ رہا تھا. وہ سارے مزدور اس کے ساتھ کمرہ لیتے ہیں نا, بیرون ملک جب جاتے ہیں تو سارے مزدور رات کو پڑے ہوئے سو رہے ہیں اور یہ دعا مانگ رہے ہیں, اللہ دیکھ میں رات کی تنہائی میں اٹھ کے تیرے سامنے کھڑا ہوں اور یہ سارے سو رہے ہیں. اے اللہ میں نے تیری خاطر کتنی قربانی, میں بھی تھکا ہوا تھا, یہ بھی میری طرح تھکے ہوئے, اور میں رات کو اس سردی میں وضو کر کے تیرے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا, میری دعا قبول کر لے. اور یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو ایک نے اپنی منڈی نکالی اس سے رضائی سے, بولا کہ نالائق کمبخت, تو اللہ کے سامنے اپنی تعریفیں کر, ہماری غیبتیں کیوں کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے تجھے اللہ نے تہجد کی توفیق دی, ٹھیک ہے, یہ تو کہہ کہ اللہ میں کھڑا ہوں تیرے سامنے رات میں, یہ کیوں کہہ رہے ہیں پڑھے ہوئے سو رہے ہیں؟ یہ لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو جو بھی کوئی بھی اچھا کام کر رہا ہے, ڈاکٹر ذاکر نائک کر رہے ہوں, مولانا طارق جمیل صاحب کر رہے ہوں, کوئی بھی کر رہا ہو تو اس کو اپریشیٹ کریں. جو وہ والا کام نہیں کر رہا تو سمجھ لیں کہ وہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا کام کر رہا ہے, تو وہ بھی غلط نہیں کرتا. اور ایک وقت میں سارے کام ایک آدمی نہیں کر سکتا. تو یہ بھی یاد رکھو کہ مسلمانوں میں جو محنت ہے اس محنت کی بھی اہمیت کی آپ نفی نہیں کر سکتے. بعض جہاد کے لحاظ سے تو غیر مسلموں میں محنت وہ زیادہ اہم ہے, لیکن بعض جہاد کے لحاظ سے مسلمانوں میں محنت وہ زیادہ اہم ہے. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ مسلمانوں میں محنت اس لحاظ سے اہم ہے کہ وہ کلمہ پڑھ چکے ہیں اور اللہ کو مانتے ہیں. تو جو اللہ کو ماننے والے ہیں وہ اپنے لوگ ہیں, ان کی فکر پہلے کرنا ضروری ہے کہ اپنوں کو بچاؤ, ان کے ایمان کو بچاؤ, ان کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اس لحاظ سے جیسے آپ کے کوئی قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں نا تو ان کی فکر پہلے کی جاتی ہے نا, تو اس لحاظ سے اس بات کی کیا ہے فضیلت ہے, کیونکہ اس وقت مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے کہ اگر آپ ان کو شریعت کی صحیح تعلیمات نہیں بتائیں اور ان کو مدلل انداز میں نہیں بتائیں, ان کے وساوس کو دور نہ کریں, بہت سے غیر مسلم تو ادھر آ جائیں گے لیکن بہت سارے مسلمان ادھر چلے جائیں گے. جہاں اس وقت علماء کی محنت سے غیر مسلم اسلام کی طرف تیزی سے آ رہے ہیں, اتنی ہی تعداد سے مسلمان بھی غیر مسلم ہو رہے ہیں. تو ان مسلمانوں کو جو غیر مسلم ہو رہے ہیں بہت تیزی سے, خاص طور پہ یورپ امریکہ میں اور خود پاکستان میں, آج مجھے کسی نے پوسٹیں دکھائی کہ کیسے کیسے دہریت پاکستان میں پھیل رہی ہے اور کیسی کیسی پوسٹیں بنائی جا رہی ہیں, اور کیا کیا یعنی اسلام کے خلاف, مذہب کے خلاف کیا کیا سازشیں ہو رہی ہیں. تو اتنا بڑا طبقہ جو غیر مسلم ہو جاتا ان کو روک لینا, اور اتنا بڑا طبقہ جو گناہوں کی طرف چلا جاتا ان کو روک لینا, یہ بھی دین کی بہت بڑی بولو بھائی خدمت. لیکن چونکہ غیر مسلم مسلمان ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے تو وہ تو نظر آ رہا ہے, مسلمان جو ادھر جانے والا تھا نہیں گیا, اس کا یہ عمل نظر نہیں آتا. اس کی مثال ایسے ہے نا جیسے ہم کہتے ہیں بھائی دعائیں خوب کثرت سے کرنی چاہیے. لوگ کہتے ہیں دعائیں تو قبول ہوتی نہیں, ہم کہتے ہیں بھائی ممکن ہے کوئی مصیبت آنے والی ہو, اللہ نے ڈال دی, تو لوگوں کو کوئی مصیبت نظر آ رہی ہو وہ چلی جائے, یہ تو نظر آئے گی,
اس کو تو کہیں گے اللہ نے دعا قبول کر لی، لیکن مصیبت آنے والی تھی وہ ٹل گئی، یہ چیز ہمیں نظر بولو بھائی نہیں آتی۔ تو دعائیں تو لازمی قبول ہوتی ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا آنے والا تھا، اور اللہ نے صدقے کی برکت سے، بکرے کے صدقے نہیں ویسے ہی صدقے کی برکت سے یا دعاؤں کی برکت سے اللہ نے مصیبت ٹال دی ہے۔ جس کا اللہ پر ایمان ہوگا وہ کہے گا دعائیں قبول ہو رہی ہیں، جس کا ایمان نہیں ہوگا وہ کہے گا تو کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ تو اسی طرح بہت سارے لوگ ہیں جو گمراہ ہو جاتے، مگر علماء کی محنت سے وہ گمراہی سے بچ جاتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے وہ بھی اپنا کام ہے غیر مسلموں کو دعوت دینا، اس کی بھی ویلیو اپنی جگہ بہت ہے، لیکن اس کی بھی ویلیو اسلام میں کم نہیں ہے۔ اگر علماء کی یہ محنتیں نہ ہوتی تو اتنے لاکھوں کروڑوں لوگوں کا آج اسلام محفوظ نہ ہوتا۔ سمجھ رہے ہو؟ اب اس کی مثال ہے، جیسے کسی نے کسی قادیانی کو مسلمان کر دیا، ہر سال کچھ قادیانی مسلمان ہو جاتے ہیں، تو ہمیں اس آدمی کی محنت نظر آئے گی کہ یار اس کے ہاتھ میں 12 قادیانیوں نے اسلام قبول کیا ہے، لیکن ایک آدمی کی محنت سے 12 لاکھ لوگ قادیانی ہونے سے بچ گئے، وہ ہمیں نظر، کیونکہ وہ کوئی نظر آنے والی چیز ہی نہیں ہے، وہ تو پہلے بھی مسلمان تھے، اب بھی کیا ہے وہ مسلمان ہے۔ تو اس لیے یہ کامل طور پر یہ فیصلہ قیامت کے دن ہوگا کہ کس کا اعمال کا جو ترازو ہے وہ کتنا زیادہ وزنی ہے۔ تو سب کو اپریشیٹ کرو جو بھی اچھا کام کر رہا ہے، مگر مقابلے بازی کر کے یہ نہ کہو کہ اللہ میں تہجد پڑھ رہا ہوں، یہ کیا کر رہا ہے یہ سو رہا ہے، ایسا نہ کرو، پڑھو آپ، دوسرے کو نہ پڑھو۔ دوسرا ایک اور بات یہ کہ نیکیوں کے جو، یہیں سے میں ایک چھوٹے سے اور ایک غلط فہمی کا ازالہ کر دوں کہ یہ جو نیکیاں ہیں نا، نیکیاں، اس میں بھی لوگ کمپیئر کرتے ہیں، کہتے ہیں یار فلاں صاحب تو بڑے سخی ہیں، صدقات و خیرات کرتے ہیں، اور فلاں کو تو میں نے دیکھا اتنا نہیں کرتے، لہذا وہ اچھے ہیں اور یہ کیا ہے، ان کی نسبت گندے ہیں۔ بھائی ممکن ہے وہ صدقات و خیرات زیادہ کر رہا ہو اور یہ کوئی دوسری نیکی زیادہ کر رہا ہو، ممکن ہے یہ صلہ رحمی زیادہ کر رہا ہو، وہ رشتہ داروں کو جوڑنے کی اتنی فکر نہیں کرتا، یہ رشتہ داری جوڑنے کی فکر زیادہ کرتا ہو، تو اس کا صدقہ بھی لایا جائے گا اور اس کی صلہ رحمی بھی قیامت کے دن لائی جائے گی، پھر کمپیئر کریں گے تو پتہ چلے گا کہ کون زیادہ اور کون کم۔ ایک آدمی بالکل کنجوس ہے اور دوسرا آدمی سخاوت کا دریا ہے، تہجد گزار بھی ہے، لیکن یہ جو کنجوس ہے ماں باپ کی خدمت میں اس نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا، 10 سال اپنے فالج زدہ باپ کو کی بستر پہ اس نے خدمت کی، تو اب آپ کو دوسرے کی سخاوت تو نظر آئے گی، اس کو اپنے باپ یا ماں کی خدمت نظر نہیں آئے گی کیونکہ وہ لوگوں سے چھپی ہوئی ہے۔ ہم فوراً ظاہری اعمال دیکھ کے فیصلہ کر دیتے ہیں کہ یہ اس سے کیا ہے، بہتر ہے، یہ بڑا مشکل کام ہے، وہ ایسی نیکی کر رہا ہوگا جو یہ نہیں کر رہا ہوگا۔ ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی عام طور پر نفلی روزے نہیں رکھتے تھے، اس سے بعض لوگ بدگمان ہوتے تھے ان کے بارے میں کہ بھائی پیر اور جمعرات کا روزہ بھی سنت ہے، ایام 20 کبھی حضرت صرف رمضان کے روزے رکھتے تھے۔ تو مجھے بھی اشکال ہوا، میں نے ایک دن کسی سے پوچھا ان کے خاص شاگرد سے، میں نے کہا حضرت نفلی روزے نہیں رکھتے حالانکہ حدیث میں اتنی ترغیب، تو انہوں نے فرمایا باقی جو کام حضرت کرتے ہیں اتنی کثرت سے، تو جن بزرگوں کو آپ ان کے مقابلے میں لا رہے ہیں تو کیا بزرگ اتنی وافر مقدار میں وہ والی نیکیاں کرتے ہیں؟ مثال کے طور پر حضرت اپنی آمدن میں سے 1500 2000 گھر میں رکھتے ہیں، باقی سب کیا کر دیتے ہیں؟ کسی بزرگ کو ایسا سخاوت کا دریا دیکھا کہ صرف کھانے پینے کا ضروری خرچہ نکالا، باقی نہیں دیکھ رہے کہ میرے پاس لاکھ روپے ہیں یا 1 کروڑ روپے ہیں، جتنی رقم آ رہی ہے ساری اللہ کی راہ میں، بولو بھائی صدقہ، سب صدقہ۔ اتنا دم ہے جو پیر جمعرات کا صرف روزہ رکھتا ہے اس میں اتنی سخاوت ہے۔ پھر تہجد میں 5 پارے پڑھنے کا معمول تھا جب صحت اچھی تھی، اور 5 پارے بھی بڑی تسلی سے پڑھا کرتے تھے۔ تو میں اگر پیر اور جمعرات کا روزہ رکھ لوں اور میں کہوں یہ بزرگ تو نہیں رکھتے لہذا، تو بھائی وہ ان کی تہجد جا کے دیکھ لو تو دماغ سیٹ ہو جائے گا آپ کا، سمجھے ہو؟ باقی وہ روزہ کیوں نہیں رکھتے تھے؟ وہ حضرت کی صحت ایسی تھی کہ اگر وہ روزہ رکھتے تو حضرت سے پھر جو علمی کام ہے وہ نہیں ہوتے تھے، بہت ٹف شیڈول تھا، تو بس ان کا وہ اجازت، ان کو وہ نہیں کہتے تھے میں دینی کام نہیں کر سکتا تھا، ہر ایک کا مزاج الگ ہوتا ہے، اس لیے وہ کیا کرتے تھے کہ صرف رمضان کے فرض روزے رکھتے تھے، باقی وہ کہتے ہیں پھر میری جو ایک شیڈول ہے نا وہ روٹین، وہ چونکہ
اس کے بہت پابند ہے اپنے شیڈول کے، وہ متاثر ہوتا ہے. تو کہتے تھے ایک نیکی کی وجہ سے اس سے بڑی بڑی نیکیاں متاثر ہو رہی ہیں. لیکن عام آدمی کو یہ حکم نہیں ہے. عام آدمی کو یہی ہے کہ بھائی جو ترغیب ہے حدیث میں وہ روزہ رکھو، لیکن کام تو وہ دینی ہی کرتے تھے نا، کوئی بزنس تھوڑی کر رہے تھے، دینی کام متاثر ہوتے تھے. تو اس لیے کسی کی کوئی ایک مخصوص نیکی دیکھ کر فوراً فتویٰ نہ لگا دیا کریں. ایک اور چیز آپ کو بتاؤں کہ یہ جو بال بچوں والی زندگی ہے نا، بال بچوں والی زندگی، خاندان بڑا ہے، ایسے آدمی کو بھی کمپیئر نہیں کرنا چاہیے کسی ایسے آدمی سے جو مختصر فیملی کے ساتھ سارا دن اللہ اللہ بیٹھ کے کر رہا ہو. اس کو بتایا جائے کہ تمہارے اگر اتنے ہوتے اور تمہاری اگر اتنی بیگمات ہوتی، پھر پوچھتے کہ سہ روزے کے میں کتنے آرام سے ایسے کیسے نکل جاتے ہو. ٹھیک ہے، پھر پوچھتے. تو یہ بھی تو ایک نیکی ہے نا، گھر بار کو پالنا، کھلانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین صدقہ کیا ہے؟ اپنی زوجہ کو کھلانا، اور سب سے پہلے اپنے آل اولاد کو خرچ کرو. تو جس کی آل اولاد زیادہ ہے وہ اپنے بچوں کو جو کھلا رہا ہے تو وہ کھلانا بھی تو اللہ کے دربار میں کاؤنٹ ہو رہا ہے. ہم تو دیکھتے ہیں کہ جو آدمی غریب کو کھلا رہا ہے اس کو تو سخی سمجھتے ہیں، جو اپنے بچوں کو کھلا رہا ہے اس کو لوگ کہتے ہیں یہ کیا کر رہا ہے. حالانکہ یہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ جو غریب کو کھلا رہا ہے نا وہ اپنی تنخواہ کا 5% کھلا دیتا ہوگا، اور یہ بیچارہ اپنی تنخواہ کا 99% ان پہ خرچ کر دیتے. تبھی تو لوگ زیادہ اولاد نہیں رکھتے کہ یہ کمبخت ساری سب یہی کھا جائیں گے. لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کھا جائیں گے، جبکہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کوئی بات نہیں، کھا جائیں، کھلاؤ گے. تو اس لحاظ سے بھی جو شریعت کی نظر میں بال بچوں دار آدمی، اس کی ویلیو اس شخص سے زیادہ ہے جو بال بچوں کی فکر سے آزاد ہو کر عبادت کر رہا ہے. عبادت تو دونوں کو کرنی چاہیے، لیکن اگر وہ زیادہ کر رہا ہے، یہ کم کر رہا ہے، تو یہ کم کر کے بھی اس سے اونچی والی جنت میں چلا جائے گا. اس لحاظ سے بھی چلا جائے گا کہ اس کے اعمال میں صدقات و خیرات زیادہ لکھے ہوئے ہوں گے. اس لحاظ سے بھی کہ عبادت بھی اس کے اعمال میں زیادہ ہوگی، کیونکہ اس کی آل اولاد جتنی نیکیاں کرے گی وہ نیکیاں بھی باپ کے کھاتے میں، بولو بھائی، ڈالی جائیں گی. اللہ کہیں گے اس کا بچہ تھا اس لیے نیک تھا، انہوں نے تربیت کی تھی. اور پھر جو آگے نسل چلے گی اور جو کلمہ پڑھیں گے مسلمان پیدا ہوں گے. تو اسی لیے ہمیں دنیا میں کسی کے بارے میں متعین طور پر یہ کہنے کی اجازت نہیں ہے کہ یہ فلاں سے بہتر ہے. تو بس تبصرہ یوں کیا کرو کہ یہ ہماری نظر میں اچھا آدمی ہے. کتنا اچھا ہے؟ فلاں سے بھی اچھا ہے، فلاں والے سے ہے نہیں ہمیں نہیں پتا، بس ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ کیا ہے، بہت اچھا ہے. وہ بھی ہمارے خیال میں، باقی اندر اللہ ہی جانتا ہے کون کتنا اچھا ہے. ٹھیک ہے، تو زیادہ لمبے چوڑے دعوے نہیں کرنے چاہیے، بس ہمارے خیال میں اچھا آدمی. اور اگر اس کی کوئی برائی بھی آپ دیکھ لیں تو بھائی برائی بھی ہے، کون ہے جو برائیوں سے پاک ہو، لیکن شاید اللہ تعالیٰ مغفرت کر دیں. دوسرے کے بارے میں اچھا گمان اور اپنے بارے میں برا گمان رکھنا چاہیے.